ہمارے معاشرے میں یہ مانا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد جن بھوت آ جاتے ہیں، چڑیلیں آ جاتی ہیں جو عورت کے اوپر، بچے کے اوپر حملہ کرتی ہیں۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے، کتنی حقیقت ہے، یہ جاننے کے لیے آپ میری پوری ویڈیو دیکھیے گا، میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر عبدالحلیم ہے، میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں۔ آج کل میں سائیکیئر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن اور برائٹ وے کلینک سلطان ٹاؤن میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں تو اس کے بعد وہ ڈاؤن فیل کرتی ہیں، اریٹیبل ہوتی ہیں، ان کو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، اور اس طرح کے اداسی کی شدت کم ہوتی ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں بلوز کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد اداسی، وہ بلوز اداسی اتنی شدت نہیں ہوتی اور اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں 1-2 ہفتے کے اندر۔ اگر شدت اس بیماری کی زیادہ ہو جائے، اداسی زیادہ ہو، جس میں نیند نہ آئے، بھوک نہ لگے، بچے کا خیال نہ کر سکیں، کسی چیز کے اوپر فوکس نہ کر سکیں، لوگوں سے میل جول نہ کر سکیں، ان کو بار بار رونا آئے، ان کو چیزوں کے اوپر سینسیٹیو ہو جائیں، بار بار تھکاوٹ محسوس ہو، انرجی محسوس نہ ہو، مایوسی، اداسی، بچے کے بارے میں برے خیالات آئیں، تو اس کو ہم اپنی زبان میں پوسٹ نیٹل ڈپریشن کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی اس کی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں ہوتا کہ جی یہ بچہ پیدا ہو گیا تو چڑیل آ گئی ہے، کوئی جن بھوت کا سایہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہی، اپنا خیال نہیں کر پا رہی، تو ہم اس کا جادو سائے کا نام لے کے ان کو ہم اگنور کرتے ہیں، ماؤں کو۔ یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہ عورتوں میں یہ بیماری کو مانا جاتا ہے کہ عورتوں میں ہوتی ہے، لیکن یہ مردوں میں بھی ہو سکتی ہے، جو فادرز ہیں یا پارٹنرز ہیں ان میں بھی یہ بیماری پائی جا سکتی ہے۔ ہر 10 میں سے ایک انسان کو یہ بیماری ہوتی ہے، فادر ہو یا مدر ہو۔ مدرز میں زیادہ ہوتی ہے، 1 سے زیادہ لوگوں کو ہو سکتی ہے، لیکن فادر کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ تو اس میں صرف چینجز نہیں ہوتے، ہارمونل چینجز کہ بیماری کاز کرتے ہیں، اس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ان عورتوں کا پریگننسی کے دوران خیال نہ کیا جائے، ان کے کھانے کا خیال نہ کیا جائے، ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں خیال نہ کیا جائے، یا ان کو لگتا ہے کہ کچھ ہماری سوسائٹی میں لگتا ہے کہ جی بیٹا ہونا چاہیے، بیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ظاہر ہے بیٹے کے لیے ساری پوری فیملی، پورے خاندان والے کہتے ہیں، وہ ان کے بس میں تو نہیں ہے بیچاری کے، یہ عموماً یہ مردوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ وائی کروموزوم مرد دیتے ہیں، تو اس کے لیے ریسپانسیبل مرد ہی ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کو ریسپانسیبل ٹھہرایا جاتا ہے کہ جی یہ انہوں نے بچی پیدا کی ہے، بچی کا ہم نے کیا کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ٹینشن لیتی ہیں، ٹینس ہو جاتی ہیں، وہ ڈپریس ہو جاتی ہیں، پھر اس بچی کا بھی خیال نہیں کر پاتی، اپنا بھی خیال نہیں کر پاتی، اپنے گھر والوں کا بھی خیال نہیں کر پاتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے جس طرح کے ہمارے متس ہیں وہ ختم کیے جائیں کہ ماں ہے، ماں کا ریسپانسیبل ہے، ماں نہیں ہے ریسپانسیبل، بچہ بچی جو بھی ہو وہ ایکول ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی بچہ کوئی خاص چیز ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بلیسنگز ہے، جو بھی ہو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ان مدر کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا چاہیے۔ یو شوڈ آلویز بی پریزنٹ دیئر، کہ کوئی اس کا مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے، اس کو ریزالو کرے، اس کو سارٹ آؤٹ کرے پرابلم کو، تو یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر بیماری ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ادویات کے ذریعے ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ کیمیکلز دماغ کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو ادویات کے ذریعے اور تھراپی کے ذریعے اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر بچے کا خیال نہیں کر پاتی تو یہ بیماری ہے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیماری کی وجہ سے خیال نہیں کر پا رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی نااہل ہے، کوئی کام نہیں کر سکتی، کیونکہ عموماً ڈپریشن میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ وہ کسی کام کے لائق نہیں ہے، وہ کسی جوگی نہیں ہے، کہ بچے کا بھی خیال نہیں کر پا رہی، اپنا بھی خیال نہیں کر پا رہی، تو دس از اے پرابلم، دس از اے ڈس آرڈر۔ اس کو ٹریٹ جب ہو جائے گا مسئلہ تو وہ خیال کرے گی، وہ پہلے والی جس زندگی تھی اس طرح سے گزارے گی۔ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کی پراپر کیئر ہونی چاہیے۔ باقی کسی بھی انسان کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم اس طرح کے بیماری کا علاج جدید ترین طریقوں سے کرتے ہیں۔